أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، نفس کی تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری، بالائی، کبریائی، عظمت اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو میرا آپ کا تمام کی تمام مخلوقات عالم کا تن تنہا خالق ہے، ہم سب کا رازق ہے۔ ایک دن ہم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور درود و سلام و نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب میری، آپ کی اور تمام انسانیت کی اخروی نجات کا انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس دین کو کامل جانیں، اس دین کو مکمل جانیں، اس دین میں کسی قسم کی کمی کی کوئی گنجائش نہیں، اس دین میں کسی قسم کے زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی راہ پر ہمیں چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن سے زیادہ روشن ہے، جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہے۔ ایک ایک چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح کر دیا، چھوٹی سی چھوٹی باتیں، یہاں تک کہ بعض کفار مسلمانوں کو تنزیہ طور پر یہ بات کہتے تھے تمہارے نبی تو تمہیں پیشاب و پاخانے کی طریقے بھی سکھاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو یہ باعث فخر بات ہے کہ ہمارے نبی، جی ہاں، ہمیں پیشاب و پاخانہ کا طریقہ، وضو کا اور غسل کے طریقے بھی ہمارے نبی سکھا کر گئے ہیں۔ ایسے ہمارے نبی ہیں کہ کوئی دین کے اندر ایسی بات نہیں تھی جو ہمارے لیے نفع بخش ہو اور ہمارے نبی نے اسے ہم سے مخفی رکھا۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ یہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے ایک بہترین دین ہمیں دیا، ایک بہترین دین جس کے اندر کسی قسم کی ابہام کی کوئی گنجائش نہیں، جس کے اندر کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک ایسی کتاب اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر نازل فرمائی جس کے اندر کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس کتاب کی بہترین تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے طور پر ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے۔ ایسا دین ہمیں عطا فرمایا کہ جس کے اندر کسی قسم کی کمی کی، کسی قسم کے زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے قیامت کی صبح تک۔ اس بات کو جتنی جلدی، جتنے اچھے سے ہم اپنے پلو باندھیں گے، اتنا زیادہ گمراہی سے بچے رہیں گے۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں بعض باتیں آپ کے سامنے آج کے خطبے میں آئیں گی اور بقیہ وقت کے اندر
کسی دوسری بات کی طرف مجھے آپ کی توجہ کو مبذول کرنا ہے۔ تو ہم نے پچھلے خطبے میں سنا کہ کس طرح سے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، کس قدر عظیم آپ شخصیت ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے بھی بتایا کہ کس طرح سے خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ کے بعد صحابہ میں تمام صحابہ اکرام کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عجیب و غریب قسم کی محبت کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہوں، یا پھر آپ کی پامردی ہو، یا پھر آپ کی جانبازی ہو، یا پھر آپ کا علم ہو، یا پھر آپ کی ایثار و قربانی ہو، یہ ایسے نمونے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر پیش کیے ہیں کہ جس کی مثال قیامت کی صبح تک کوئی دوسرا آدمی پیش کرنے کی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دسترخوان پر بیٹھے تھے، جب ان کی یاد آئی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آئی، تو کہا کہ ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا کوئی گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا، اسلام کی فتوحات نہیں دیکھی، اسلام کا یہ عروج نہیں دیکھا، یہ کمال نہیں دیکھی، یہ ساری مال و دولت کی فراوانی، یہ ساری کھانے پینے کی اشیاء کی فراوانی انہوں نے نہیں دیکھی۔ جب تک تھے فقر میں تھے، جب تک تھے فاقہ کشی میں تھے، ایسے ہی رہے، اسلام کی خاطر قربانیاں دی، اور جب اسلام سے گئے تب بھی ان کی حالت ایسی تھی کہ سر ڈھانکے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈھانکے تو سر کھل جاتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ کہتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کھانا چھوڑ دیا، ان کی یاد آئی تو کھانا چھوڑ دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے۔ یہ تھے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، دل میں محبت ہونی چاہیے میرے بھائیوں، ان صحابہ اکرام کی دل میں محبت ہونی چاہیے، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور ان سے ملاقات کی ہمارے دل میں تڑپ ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم گنہگاروں کو یہ موقع عطا فرمائے ہمارے گناہوں کو بخش کر کہ جنت میں ان صحابہ کی رفاقت ہمیں ملے، ان کی رفاقت ہمیں ملے۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہ تھی حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد ایک اور صحابی جن کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا، وہ ہیں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مشہور صحابی ہیں اور راوی حدیث ہیں، بار بار احادیث کی کتاب میں ان کا نام بہت ریپیٹ ہونے کی وجہ سے بڑے مشہور صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے خادم خاص بھی ہیں۔ لیکن حضرت انس کے چچا وہ بھی ہیں حضرت انس ہی، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، یاد رکھیے گا، بہت بڑے صحابی۔ اتنے بڑے صحابی ہیں آپ، صحابہ میں بعض صحابہ مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھی۔ سب صحابہ جانتے تھے کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ کے اتنے قریب بندے ہیں، اللہ ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ یہ جب بولتے ہیں کچھ تو اللہ ویسا ہی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان صحابہ میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ ایسے صحابی ہیں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شہادت کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے بخاری شریف سے ایک واقعہ ان کی زندگی کا میں آپ کے سامنے بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ان کی بہن ہے، ان کی بہن کا نام تھا ربیع۔ کیا نام ان کی بہن کا؟ ربیع۔ تو ربیع ان کی بہن ہے، اور بہن سے بہت محبت، بہت زیادہ محبت تھی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بہن سے۔ تو ربیع کیا کرتی ہے، سامنے کسی ایک عورت کا مار کر دانت توڑ دیتی ہے۔ سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں، ربیع جو حضرت انس بن نضر کی بہن ہے، مار کر سامنے والی کا دانت توڑ دیتی ہے۔ اب اسلام کے اندر تو اصول آپ کو معلوم ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور کسی نے اگر کسی کو زخم لگایا ہے تو ویسا ہی زخم اسے بھی دے دیا جائے گا، اور اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے تو بدلے میں اس کی بھی جان لی جائے گی۔ یہ تو اسلام کا انصاف پر مبنی قانون ہے۔ ادھر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے ربیع جن کا نام ہے، انہوں نے ایک عورت کا، سامنے والی کا دانت توڑ دیا۔ اب اس عورت کے گھر والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ربیع نے ہماری بہن کا دانت توڑا ہے، ہم قصاص میں چاہتے ہیں کہ اس کا بھی دانت توڑ دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن نضر کو طلب فرمایا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، بہن سے بے انتہا محبت ہے، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کیا مسئلہ ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، انس، یہ جو آپ کی بہن ہے، انہوں نے سامنے والی ایک عورت کا مار کر دانت توڑ دیا ہے، اب وہ قصاص میں اس کے دانت توڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ایسا ہی ہے، قصاص یہی ہے، لیکن ایک اور آپشن یہاں پر ہے،
سامنے والے اگر قصاص کو معاف کرنا چاہتے ہیں، یعنی قصاص نہیں لینا چاہتے، تو وہ فدیہ لے کر سیٹل کر سکتے ہیں معاملے کو. فدیہ، اس دانت کے بدلے فدیہ پیسے لے کر اس معاملے کو سیٹل کیا جا سکتا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھارا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن کا دانت نہ توڑا جائے، بلکہ سامنے والوں سے قصاص کے عوض فدیے کا ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے. تو وہاں پر ان سے سامنے والوں سے جو ہے جن کی بہن کا دانت توڑ دیا گیا تھا، ان سے فدیے کے سلسلے میں ریکویسٹ کی گئی، درخواست کی گئی، لیکن انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے بالکل مانا نہیں. اب سامنے والی نے، ربیع نے ہماری بہن کا دانت توڑا ہے تو اس کے بھی دانت توڑ دیے جائیں گے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں بہن کی محبت بالکل ابھرنے لگی، بہت جذباتی ہو گئے، کہنے لگے واللہ والذی بعثک بالحق، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، لا تکسر ثنیۃ الربیع، میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں. اتنا کہا، یعنی جذبات میں اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کر رہے، بلکہ جذبات میں کہا اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے. اتنا کہنا تھا، سامنے والے ایسا مان گئے کہ نہ ہی انہوں نے فدیہ قبول کیا، نہ ہی قصاص لیا، سامنے والوں نے معاف کر دیا. اللہ اکبر. اتنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیۃ الربیع، اتنا کہنا تھا کہ سامنے والے مان گئے. سامنے والے جو قصاص پر آمادہ تھے، انہوں نے نہ قصاص لیا نہ فدیہ لیا، بلکہ حضرت انس کی بہن ربیع کو معاف کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر حیران. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اگر قسم کھا لیں تو ان کی قسم کو اللہ پورا کرتا ہے. اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. یہ حضرت انس بن مالک، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھائی اور کہا کہ میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا، تو اللہ نے ایسے ہی کیا کہ ان کی بہن کا دانت نہیں توڑا گیا، یہاں تک کہ فدیہ بھی نہیں، قصاص بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سامنے والوں نے معاف کر دیا. اس طرح کا معاملہ ہوا. یہ ہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں بتایا تھا، بخاری کی حدیث کے مطابق ہی، کہ آپ جنگ بدر سے غائب رہے، جنگ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے. بڑا افسوس تھا، بڑا افسوس تھا. اور کہتے رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غبت فی اول قتال قاتلت المشرکین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قتال سے غائب رہا جو آپ نے مشرکین کے ساتھ کیا. وہ جو پہلا قتال آپ نے مشرکین کے ساتھ کیا ہے، میں اس قتال سے غائب رہا. اللہ رب العالمین سے میں چاہتا ہوں کہ اس قتال میں، اس جنگ میں مجھے اللہ رب العالمین لو اشہدنی، اللہ رب العالمین اگر مجھے شریک کرواتا ہے، اگر اللہ رب العالمین مجھے موقع دیتا ہے تو یقیناً میں دکھاؤں گا، ضرور دکھاؤں گا، میں اپنا کارنامہ دکھاؤں گا. یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا. اللہ رب العالمین نے ان کی خواہش کے مطابق انہیں موقع عطا فرمایا. میدان جنگ میں گئے، جنگ میں بھرپور جنگ کی. ایک یہ نازک لمحہ جب آ گیا، صحابہ اکرام کے درمیان جب یہ افواہ پھیل گئی. کیا افواہ پھیل گئی صحابہ اکرام کے درمیان؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں. صحابہ اکرام کے ہاتھوں سے گویا کہ تلواریں تھرتھرا کر نیچے گرنے لگی. صحابہ اکرام کی پیروں سے زمین سرک گئی اور صحابہ اکرام بیٹھ گئے. ایسا معاملہ آ گیا، بہت نازک معاملہ تھا. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہونے لگا. دیکھ رہے ہیں بعض صحابہ اکرام بالکل تھک ہار کر، امید ہار کر بیٹھ گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی، شہادت کی خبر سن کر ان کے حواس باختہ ہو چکے ہیں. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہوا ہے، ایسے کیوں ہے، ما شأنکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے. تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا ہے تو پھر زندگی کا تم اب کیا کرو گے؟ تم بیٹھ کر اس زندگی کو لے کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور قتال کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب زندگی کا ہم کیا کریں، یہ کہا. اس کے بعد اللہ رب العالمین سے خطاب کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس کہتے ہیں، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم انی اعتذر الیک ما صنع ہؤلاء، اے اللہ میں ان کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں. یہ جو بیٹھ گئے ہیں میدان جنگ کے اندر، ان کی طرف سے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. وَأَبْرَؤُ إِلَيْكَ مَا صَنَعَ هَؤُلَاءِ، اور یہ جو مشرکین کر رہے ہیں اس سے میں بری ہوں. اے اللہ میں اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں ان کی کرتوتوں سے، اور یہ جو کر رہے ہیں مسلمان
ان کی یہ جو کرنی ہے، یہ جو بیٹھ گئے ہیں، اس سے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور یہ جو مشرکین کر رہے ہیں اس سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں، اللہ تو گواہ ہے میں برات کا اعلان کرتا ہوں مشرکین سے. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اور آگے چلو. آگے چلنے لگے. راستے میں حضرت جو لڑنے کے لیے چلے آگے تو راستے میں ملتے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، کیسے لوگ ہیں، کون مل رہے ہیں، کس کی بات چل رہی ہے، راستے میں کون مل رہے ہیں. اوور آل آپ دیکھیں گے یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسا روح پرور منظر ہے، یہ کیسا منظر ہے. سبحان اللہ. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل رہے. حضرت سعد نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ انس کہتے ہیں رب النظر الجنہ، الجنہ کہنے لگے جنت جنت، ورب النظر میرے باپ نظر کی قسم، میرے باپ نظر کے رب کی قسم، ورب النظر میرے باپ نظر کے رب کی قسم، انی لاجد ریحها دون احد مجھے جنت کی خوشبو احد کے اس پار سے آ رہی ہے، جنت کی خوشبو احد کے اس پہاڑ کے اس پار سے مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. ورب النظر میرے باپ نظر کے رب کی قسم، انی لاجد ریحها دون احد مجھے احد کے اس پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اور آگے گئے. آگے جا کر قتال کیا، ایسا قتال کیا، ایسی جنگ کی، ایسی جنگ کی کہ جس کا جواب نہیں. آخرکار آپ کے جسم پر 80 سے زائد زخم آئے، 80 سے زائد زخم آئے، ایسے زخم آئے کہ ان کو پہچاننا مشکل ہو گیا ان کی لاش کو. اس طرح سے شہید ہوئے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہچاننا مشکل ہو گیا. صحابہ انہیں پہچان نہیں پا رہے تھے. آخرکار پھر سے وہی حضرت ربیع ان کی بہن کو بلایا گیا کہ آپ اپنے بھائی کی لاش کو اس میں سے پہچانو. وہ بہن جس کے لیے اتنی محبت تھی حضرت انس کو، وہ بہن کو بھی یقیناً اپنے بھائی سے ویسی محبت ہوگی. وہ آئی، لاشوں کا اس نے معائنہ کیا، اپنے بھائی کی لاش کو آخرکار اس بہن نے پہچانا انگلیوں سے، انگلیوں کی پوروں سے. یہ میرے بھائی کا ہاتھ ہے، کہا کہ یہ میرے بھائی کا ہاتھ ہے. کس نے؟ ربیع نے پہچانا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو، اس شہید کی اس لاش کو پہچانا بہن نے آخرکار. یہ تھی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے لائے ہوئے دین کو اختیار کیا، سنت کو اخذ کیا، زندگی تا عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری، اور اللہ کے لائے ہوئے اس دین کی بقا کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، ہنستے ہنستے قربان کیا. یہ تھے صحابہ کرام. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، یہاں سے میں بات کو تھوڑا اور رخ دے رہا ہوں. یہ تھے صحابہ کرام. سبحان اللہ. ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسے اللہ رب العالمین نے ایک امت کی طرف بھیجا الا معه حواریون واصحاب یاخذون بسنته ويقتدون بامره. اللہ رب العالمین کا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے حواری نہیں دیے، اصحاب نہیں دیے. ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے کیا دیے؟ اصحاب دیے، حواری دیے. اچھا حواری کیا کرتے ہیں؟ اصحاب کا کام کیا ہے؟ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے دیے. تو ان اصحاب کا کام کیا ہے؟ ان حواریین کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے یاخذون بسنتہ، اس نبی کی سنت کو اپنے داڑوں میں جکڑ کر پکڑتے ہیں، اس کی سنت کو جانے نہیں دیتے. یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اور نبی کی حکم کی اطاعت کرتے ہیں. نبی جو بھی کرنے کے لیے کہتے ہیں، یہاں تک کہ جان دینے کے لیے بھی اگر نبی کہتے ہیں میدان کارزار میں کود پڑو تو کود پڑنے میں بلا تعامل، بلا جھجک کے کود پڑتے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. لیکن نبی کے حکم کی تعمیل میں ذرا بھی تعامل نہیں، ذرا بھی تردد نہیں. یہ تھا ان کا معاملہ. یہ ہے نبی کے اصحاب. دو کام کرتے ہیں. پہلا کام یہ ہے یاخذون بسنتہ، سنت کو اختیار کرتے ہیں، سنت کو اخذ کرتے ہیں، سنت کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں. دوسرا نبی کی اتباع کرتے ہیں، نبی کی اطاعت کرتے ہیں. پھر فرمایا نبی نے ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، لیکن ہاں بعد میں آئیں گے کچھ ناخلف لوگ، بعد میں آنے والے زمانوں میں آنے والے ہیں. کون آئیں گے؟ ناخلف لوگ. مسلم شریف کی حدیث بتا رہا ہوں. اس حدیث کی روشنی میں ایک نقطہ لینے والا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو نبی کے صحابہ ہیں، یہ تو صحابہ ہیں، لیکن ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، بعد میں ناخلف لوگ پیدا ہوں. اچھا ناخلف لوگ کیا کریں گے؟ ناخلف لوگ پھر یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے پھریں گے جو خود نہیں کر رہے ہوں گے، وہ کہیں گے جو خود نہیں کریں گے. پہلی بات وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کریں گے جو کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے بھائی، مذاق تھوڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں تو وحی کی روشنی میں بولتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے کیا بہترین
منظر کشی فرمائی ہے اس دور کی. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، بعد میں ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوں گے. دو کام کریں گے. کیا کریں گے وہ؟ سب سے پہلا کام یقولون ما لا یفعلون، وہ کہیں گے جو خود کریں گے نہیں. بہت عشق نبی کا، محبت نبی کا بہت زیادہ دم بھرتے ہوئے نظر آئیں گے، بہت اطاعت، بہت اتباع کا بہت نعرہ لگائیں گے، لیکن ان کی زندگی میں یکسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت مفقود ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مفقود ہوگی. آپ انہیں کی زندگی میں نہیں دیکھیں گے کہ یہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے ہوں. آپ ان کی زندگی میں نہیں پائیں گے کہ یہ نمازوں کے پابند ہوں. آپ ان کی زندگی میں نہیں پائیں گے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور اس عقیدے کو اختیار کیے ہوئے ہوں گے. نہیں، لیکن جہاں تک زبانی زما خرچ کا سوال ہوگا، جہاں تک دعووں کا سوال ہوگا، بڑے بڑے دعوے ضرور کریں گے. نمبر ایک. دوسرا وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، کیا پیاری بات. وہ کریں گے جس کا انہیں حکم نہیں ہوگا، وہ کریں گے دین کے نام پر جس کا انہیں حکم نہیں ہوگا. یہ جلوس نکالیں گے پورے شہر میں، پورے ہندوستان میں، دین اسلام کو رسوا کریں گے. بینجو بجائیں گے، ڈی جے بجائیں گے. یہ گلی کا ڈی جے بھاری کیا وہ گلی کا ڈی جے بھاری. سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اس سے بری ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائی، جذبات بڑھ پڑتے ہیں. بعض دفعہ یہ مناظر جب دیکھنے کو ملتے ہیں، جب سننے کو ملتے ہیں، جب دکھائی دیتے ہیں، تو یہ منظر دیکھ کر دل دہل جاتا ہے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین ہمارے نبی نے لایا ہے. کیا اس دین کے خاطر صحابہ نے ایسی قربانیاں دی ہیں؟ آج اس دین کے ساتھ ایسا بھدا مذاق کرو گے، تم ایسا مذاق کرو گے، ایسا نبی کو رسوا کرو گے. اللہ اکبر، یہ کیا چل رہا ہے؟ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. یہی پورا. اللہ اکبر. عجیب و غریب قسم کے نعرے، عجیب و غریب قسم کے گانے، عجیب و غریب قسم کا ڈی جے بینجو. کس کے نام پر؟ کس کے نام پر؟ اللہ اکبر. وہ نبیوں میں رحمت لطف پانے والا اس نبی کے نام پر یہ سب کچھ چل رہا ہے. یہ دھاندلی چل رہی ہے. یہ رسوا کیا ہے ہم نے، اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کو رسوا کیا ہے. اچھا، میں نے سوچا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر میرے شہر میں اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میں اس کا ذمہ دار ہوں. آپ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. کیا آپ نے حقیقی اعتبار سے کما حق کرو دعوت کا فریضہ انجام دیا ہے؟ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا میں نے اور آپ نے دعوت کا حقیقی فریضہ انجام دیا ہے؟ کیا اپنے سرکل میں، کیا اپنے آس پڑوس میں، کیا اپنے رشتہ داروں میں، کیا اپنے کالجز میں، کیا اپنے ورک پلیس میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی ترویج و اشاعت کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا دعوت حق کا وہ فریضہ ہم نے انجام دیا ہے؟ ہم نے نہیں کیا. اگر وہ لوگ رسپانسیبل ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی رسپانسیبل ہیں. ہم نے بھی دعوت سے کوتاہی کی ہے. اور میرے بھائیوں، وقت آ گیا ہے، موقع کی مناسبت سے میں بتا رہا ہوں، بہت ہی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. یاد رکھیں، اس حدیث کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تو ہوں گے جو لوگ وہ کریں گے جو ان کو کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہوگا. لیکن اللہ کے نبی نے آگے فرمایا من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو لوگ ایسے لوگوں سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے وہ مومن. اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایسے لوگوں سے جہاد کرے گا، ایسے لوگوں کو روکے گا، ایسا کرنے سے اپنے ہاتھ سے روکے گا، وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، جو ایسے لوگوں کو اپنی زبان سے روکے گا وہ مومن ہے، وہ بھی مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، ایسے لوگوں سے دلی اعتبار سے برات کا اظہار جو کرے گا وہ بھی مومن ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی ایمان اس کے بعد بچ نہیں جاتا. لیکن یہاں پر ایک بات غور کرنے کی کیا ہے معلوم؟ من جاہدہم، جو انہیں اپنے ہاتھ سے روکے گا وہ مومن، جو ان کے زبان سے روکے گا، انہیں اپنے زبان سے روکے گا وہ مومن، جو انہیں برا اپنے دل میں سمجھے گا وہ مومن. ٹھیک ہے. اچھا، یہ پوری امت کا فریضہ ہے کہ نہیں ہے؟ پوری امت کا فریضہ ہے. سب کو یہ کام کرنا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے اٹھایا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام بھلائی کی طرف بلانا ہے، برائی سے روکنا ہے. پھر کہا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے بہترین بات کس کی جو اللہ کی طرف بلائے. دوسری طرف کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ. کون بلائے گا؟ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں کا جو کوئی برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے. تم میں کا جو کوئی برائی کو دیکھے ہاتھ سے نہیں روک سکتا اپنی زبان سے روکے. یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے کہا بلغوا انی ولو آیہ، میرے طرف سے ایک بھی حدیث تمہیں معلوم ہے، ایک بھی بات تمہیں معلوم ہے، لوگوں تک پہنچاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ میں کس طرف آپ کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. یاد رکھیں، ایک پیغام آج کے خطبہ جمعہ کے ذریعے میں دینا چاہ رہا ہوں. یہ سب کا فریضہ ہے. دعوت دین
سب کا فریضہ ہے، دعوت دین سب کا فریضہ ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑ رہا ہے، اور یہ کہنے کی میں جسارت کر رہا ہوں، اتنی ڈیرنگ میں کر رہا ہوں، عام طور سے لوگ اس بات کی ڈیرنگ نہیں کر رہے ہیں، لیکن چونکہ الحمدللہ میں نڈر ہوں اور اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہوں، یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ یہ جو آج سوشل میڈیا کے اوپر طوفان برپا ہے، یہ بردر ہے، وہ سسٹر ہے، وہ انکل ہے، یہ آنٹی ہے، اس سے دین نہ کھولو، 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 یہ جو معاملہ پھیل گیا ہے یہاں پر آج بعض نام نہاد علماء، میں سارے علماء کو اس کے اندر شامل نہیں کر رہا ہوں، بعض نام نہاد علماء اس کے اندر آج بڑھ گئے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ کے دین کی طرف بلانے سے زیادہ جو اللہ کی دین کی طرف بلاتے ہیں ان سے روکنا ان کے نزدیک زیادہ آج کل ایمان اور بہت زیادہ اہم کام بن گیا ہے۔ ہر کوئی اللہ کی طرف بلائے، ہر کوئی رسول اللہ کی طرف بلائے، سنت کی طرف بلائے۔ جتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، من جو بلائے گا عام ادعو الی سبیل رب، عام تم اللہ کی طرف بلاؤ، اور تم بہترین امت ہو، تم بھلائی سے بلانے والے ہو، بھلائی کی طرف بلانے والے، برائی سے روکنے والے، عام باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ جو کہ سب لوگوں سے متنفر کیا جا رہا ہے، کام کو روکا جا رہا ہے۔ اور ایک تو یہ بردر سسٹرز کا فتنہ کہلوانا، ایک دوسرا پوری بات کو غور سے سنیں، پوری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، میرے بارے میں کسی نتیجے پر نہیں ہے، بات پوری مکمل ہونے دے میری۔ تو یہاں پر ایک تو بردر سسٹر کا فتنہ ہو گیا، دوسرا فتنہ یہ منہج میں نہیں، وہ منہج میں نہیں، یہ اہل حدیث نہیں، وہ اہل حدیث نہیں، یہ سلفی نہیں، وہ سلفی نہیں، یہ بیٹھ کر بہت ساروں کو سلفیت سے خارج کر رہا ہے، وہ ہے کہ اس کے گھر سے سرٹیفکیٹ بڑھتی ہے، یہ سلفی نہیں، وہ سلفی نہیں، وہ سلفی نہیں، وہ سلفی نہیں۔ اور بڑی مذاق خیز اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے، ارے بھائی تو کہاں محفوظ ہے، تجھے بھی کوئی فارغ کر رہا ہے، تجھے بھی کوئی بیٹھ کر فارغ کر رہا ہے کہ تو بھی سلفی نہیں ہے، تو بھی اہل حدیث نہیں، کون بچا، یہ سلفی نہیں، وہ سلفی نہیں، وہ سلفی نہیں، وہ سلفی نہیں، وہ ادارے والے سلفی نہیں، یہ اہل حدیث نہیں، وہ اہل حدیث نہیں، اور اس کے بعد اس سے دین نہیں لینا، اس سے عمل میں دین نہیں لینا، اس سے علم نہیں لینا، اس سے علم نہیں لینا کر کے پورا بازار گرم کر دیا ہے، دعوت کا کام ٹھپ پڑ گیا ہے، اور جن لوگوں نے اس راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں ان کی قربانیوں کو یکسر ان کی قربانیوں کو بالکل خارج کر دیا جا رہا ہے۔ جس ڈاکٹر کے نام پر آپ لوگ اتنا زیادہ بول رہے ہو، ایک زمانہ تھا بھائی، اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، ہاں احسان فراموشی نہیں ہونی چاہیے، اس نے کام کیا ہے، ہاں ان کا اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے اس ملک میں کام کیا ہے، جہاں ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جس ایڈوکیٹ کے بارے میں تم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہو، اس نے بھی کام کیا ہے، بہت کام کیا، اس کی سلیس انداز میں، سادہ سیدھا انداز میں بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کرتا ہوں، آپ نہ کریں، کیونکہ آپ کا علمی مقام بڑا ہے، آپ کی علمی تشنگی کو وہ نہیں بجھائے گا، اس کے سے آپ کو کوئی نئی بات، کوئی علمی بات نہیں ملے گی، ہاں لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس سے فائدہ اس سے مل رہا ہے، اور اس کی سیدھی سادھی بات اس سے مل رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، اس کے باوجود اس کے پیچھے لگ جائے۔ یہاں علم دین نہیں، علم نہیں لیا جا رہا ہے، کوئی اصول کی بات نہیں لی جا رہی ہے، کوئی عربی گرامر نہیں سیکھا جا رہا ہے، کوئی اصول فقہ نہیں سیکھا جا رہا ہے، تذکیر کی باتیں ہیں، دین کی طرف وہ بلا رہا ہے، تذکیر کی باتیں، اس سے روکا جا رہا ہے۔ اور گویا کہ کام سے ہر کسی کو روکنا ہی اصل دین کہلانے لگ گیا ہے ان کے ذہن کے اندر۔ میں نے بعض علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایک شخص کہہ رہا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے، وہ کہتا ہے کہ کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، کتاب کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں، علماء کی تابع رہو، علماء جو کہیں گے وہ کرو، کتاب وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کرنے یعنی ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سن کر اتنا تعجب مجھے ہوا کہ ارے بھائی، آپ آج لوگ اس نتیجے پر آ رہے ہو، اس کا مطلب ہمیں نتیجے پر آنے دیر لگی۔ آج سے 100 سال پہلے ہمارے بریلوی بھائی، ہمارے دیوبندی بھائی جس نتیجے پر آ گئے ہیں، شاید تمہیں اس نتیجے پر آنے 100 سال لگ گئے۔ وہ تو پہلے سے ہی کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ 100 سال سے کہہ رہے ہیں، لیکن ایک 100 سال کے بعد آج آپ لوگ اس نتیجے پر آ گئے ہو کہ کوئی قرآن نہ پڑھے، کوئی کتاب نہ پڑھے، کوئی دعوت و تبلیغ کا کام نہ کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا اپنے آپ میں فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ سب لوگ فارغ، آیت ایک منہ سے آیت نہیں نکلتی ہے، قرآن کی ایک آیت نہیں، حدیث نہیں، یہ فارغ وہ فارغ، اس سے علم نہ لیا جائے، اس سے علم نہ لیا جائے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف ایک فتنہ، واقعی میں جن لوگوں کو برادر سسٹر کہا جا رہا ہے ان کا فتنہ، یہ لوگ واقعی میں ان کی طرف اس طرح سے اعتراضات کر رہے ہیں، لیکن ان کا تو دامن کہاں پاک ہے، ان کا دامن کہاں پاک ہے؟ جو لوگ دینی مدارس میں نہیں پڑھے ہیں، کیا آپ کا کبھی حصول علم کی طرف توجہ ہوئی ہے؟ علم حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوئی، سوٹ بوٹ کے اوپر توجہ بہت ہے،
اچھا سوٹ رہنا, بہت اچھے پینٹ رہنا, بہت اچھا مائک رہنا, انٹری زبردست ہونا, لائٹنگ رہنا, اس کی طرف بہت توجہ ہے. علم ہے, علم ہے, ڈھنگ کا علم ہے. ایک صفحہ قرآن ڈھنگ سے پڑھ سکتے ہو. اگر وہ تمہارے اوپر اعتراض کر رہے ہیں تو ان کا اعتراض بھی بعض دفعہ گرچہ اس میں مبالغہ آ رہی ہے لیکن اس میں کچھ نہ کچھ سچائی بھی تو ہے. ایک صفحہ قرآن پڑھ سکتے ہو, ایک صفحہ قرآن مجید میں دے دوں تمہارے ہاتھ میں, پورا ایک صفحہ ڈھنگ سے پڑھ کے دکھانا, غلطی نہیں کرنا, اس میں نہیں کر سکتے. ان لوگوں کا بھی اپنا مسئلہ ہے, ان لوگوں کی بھی اپنی خامیاں ہیں, ان خامیوں کی طرف بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف ایسا معاملہ ہے, لیکن ہاں یاد رکھیں میرے بھائی, ہم جہاں ہیں وہاں ہم دین کا کام کریں. جس چائے کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں وہاں آپ دین کا کام کریں. آپ کو یہ کام, یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے سونپی ہے. معلوم ہے, آپ گھر میں ہیں, آپ کے بیوی بچوں کے درمیان آپ کسی عالم کو بلا کر کام نہیں کروائیں گے. آپ کا کام ہے آپ کی چائے کی محفلوں میں, آپ کے کالجز کے اندر, آپ کے ورک پلیس کے اندر کسی کو ٹریڈیشنل آدمی کو بلا کر آپ کو کام کروانے کی ضرورت, یہ کام آپ کریں. اور آج تو ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ٹریڈیشنل لوگوں سے, جن کو دنیاوی علوم سے کوئی سروکار نہیں ہے, کوئی سروکار, جسے انگریزی نہیں آتی ہے. آج کے دنیا کے سارے لوگوں کی عام طور سے پڑھے لکھے طبقے کی زبان انگریزی ہے. انگریزی میں بات کرنا آنی چاہیے, انگریزی میں سمجھانا آنا چاہیے. سامنے والا ایک ایتھیسٹ ہے, سامنے والا کوئی ناستک ہے, وہ آپ کے اگر ہتھے چڑھ جائے, آ کر ٹنگ پڑ جائے, آپ کے پاس جواب ہے اس کے سوالات کے, بہت لاجیکل, بہت ہی ریشنل سوالات ہوتے ہیں اس کے, اس کے ایتھیسٹ کے. ایک ناستک ہے, تمہارے پاس کیا انتظام ہے اس چیز کا؟ بیٹھ کر اسے فارغ اسے فارغ اسے فارغ اسے فارغ کر رہے ہو. اگر کوئی ناستک آ کر ہٹے چڑھ جائے, ٹنگ پڑ جائے, تو اس کے سوالات کے جواب دے پاؤ گے؟ ضرورت ہے آج تمہیں تیار کرنے کی. کسے تیار کرنے کی؟ ان نوجوانوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے جو واقعی میں ان کی زبان جانتے ہیں, ان کے سبجیکٹس جانتے ہیں, ان کے سائنس کو جانتے ہیں. اب تم انہیں دلائل پرووائڈ کرو, دلائل دو انہیں, انشاءاللہ وہ بات کریں گے, وہ بات کریں گے. یہ جو پورا معاملہ ہے, میں نے بڑی بے باکی کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں, ورنہ عام طور سے لوگ اس سلسلے میں بات کرنے سے کتراتے ہیں. اللہ رب العالمین مجھے اس سلسلے میں تائید عطا فرمائے, اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے. یہ کام سب کا ہے, ہم سب کا کام ہے, ہم سب کو یہ کام لے کر میرے بھائیوں آگے بڑھنا ہے, ہم سب کو یہ کام لے کر آگے بڑھنا ہے. اور کوئی ایسا بھی سمجھ سکتا ہے کہ آپ خود چونکہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے, کسی مدرسے میں پڑھے نہیں ہیں, اسی لیے ان لوگوں کا کیس شاید لڑ رہے ہیں. تو میرا تو معاملہ میں آپ کو بتاؤں, یہ تو میں اوپن چیلنج اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اگر آپ کو میرا علم, میرے منہج اور عقیدے کے سلسلے میں کوئی بھی ملاحظہ ہے, مجھے کسی بھی وقت آپ بات کر سکتے, کسی بھی وقت بات کر سکتے, چاہے کوئی عالم ہی کیوں نہ ہو, وہ مجھ سے بات کرے, مجھ سے عربی زبان میں بات کرے, عربی زبان میں بات کرے, میں بھی بات کروں گا, اور میرا امتحان لے, میں امتحان دوں گا. لیکن اس پر ایک شرط ہے, تاکہ ہر چھوٹو موٹو مجھے پیٹ نہ لگے. اس کی ایک شرط یہ ہے کہ جب میں امتحان دوں گا اور اس امتحان میں کامیاب رہوں گا انشاءاللہ, تو میں تمہارا امتحان ضرور لوں گا, ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا. تو اس سلسلے میں وضاحت کے ساتھ میں آج باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. تو میرے بھائیوں, ہمیں اس دین کی دعوت کی طرف بہت خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم سب کو آگے بڑھنا ہے, اور ہم سب کو واپس سے بالکل ہمت شکنی نہیں ہونی چاہیے. آپ ڈسکریج نہ ہو جائیں چونکہ اس طرح کے فتوے دیے جا رہے ہیں. ہاں, لیکن اپنی جگہ ہے, علم حاصل کیا جائے, سوٹ بوٹ سے بچا جائے, تام جھام سے بچا جائے, اور اسی طرح سے فتوے بازی سے بچا جائے. بہت بڑا جو معاملہ اس کے اندر ہے, جو عام لوگ کرتے ہیں, ہر سوال لینے کا سب اوپن کوشچن آنسر سیشن دیر ٹو آسک کرتے, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اپنی جگہ یہ چیزیں قابل ملاحظہ ہیں, ان چیزوں پہ اعتراض ہونا چاہیے. عام کوشچن آنسر سیشن, اور اگر کوئی آپ کو سوال کر رہا ہے اور آپ کا اس سلسلے میں فی البدی جواب موجود ہے, آپ کو فجر کی کتنی رکعت سنتیں ہیں یہ آپ کو معلوم ہے نہیں, تو بولیں ایک منٹ ذرا مولانا فون لگا, ضرورت نہیں ہے وہاں پہ. ہاں, اسی طرح سے فجر کی 2 رکعت فرض, فجر کی فرض کتنی رکعت ہیں؟ 2 رکعت ہیں, آپ بتائیں. تو اس سلسلے میں تو آپ بتا سکتے ہیں, لیکن ہر سوال کو لینا, ہر سوال کو لے کر ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرنا, یہ اپنے آپ میں بہت بڑا فتنہ ہے, یاد رکھیں. ہاں, آپ کو کوئی سوال کر رہے ہیں, ہاں بہت سارے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں, محبت میں سوال کرتے رہتے ہیں, گرچہ ہم اس کے اہل نہیں ہوتے, لیکن ہاں وہاں پر اگر اس وقت دنیا میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا عالم ہوگا جسے ہر سوال کا جواب اسی وقت معلوم ہو. بعض دفعہ تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے, آپ وقت لیں, اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں, وہاں پر چھوٹا سمجھنے کی ضرورت نہیں. آپ کہیں کہ میں تحقیق کر کے انشاءاللہ آپ کو اس بات کا جواب بتاتا ہوں, لیکن آج کل مسئلہ ایسا نہیں. جسے سوال پوچھ رہے ہیں انہیں اب پرسنلی لے اسے اب جواب دینا, اب میں جواب نہیں دیا تو کیا سمجھتے ہیں مجھے, میں جاہل ہوں سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں. سمجھنے دو بھائی, سمجھنے دو. اس کی گمراہی کا کم سے کم سبب تو نہ بنو, زوال اور مضل تو نہ بنو, خود گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے نہ بنو.
ہر سوال کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سوال سامنے والا کر رہا ہے اس وقت جواب نہیں ہے, تحقیق کرو, اہل علم سے رجوع کرو. تو یہ پورا معاملہ گرچہ میں نے بہت کم وقت میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی, تھوڑا زیادہ وقت بھی میں نے لے لیا ہے, لیکن میں نے آپ کے سامنے کی ورڈز بیان کیے ہیں, تفصیل سے آپ اس باتوں کو غور و خوض کریں. میں اہل علم کا قدردان, اہل علم کے جوتوں میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے کا خواہاں ہوں. میں اہل علم کا ناقد نہیں ہوں, لیکن بعض لوگ اس سلسلے میں جو مبالغہ آرائی کر رہے ہیں مجھے ان لوگوں سے سخت اعتراض ہے. تو آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے, دعوت دین کا فریضہ کما حقہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے ذریعے معاشرے میں پھیلے بدعات و خرافات کا قلعہ کما فرمائے. اللہ رب العالمین تقوی شعار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے زندگیوں میں, ہمارے قول و عمل میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے. ہمیں عمر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کی پریشانیوں کو اور مسائل کو اللہ رب العالمین حل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. الحمد للہ وکفا